عز الدین جب موصل کے قلعے میں گیا تو رضیہ خاتون اور اس کی بیٹی شمس النساء اس کے ساتھ تھیں۔ اس کا ذاتی محافظ دستہ بھی ساتھ تھا جس کا کماندار عامر بن عثمان تھا۔ یہ بہت ہی بڑا قافلہ تھا، کئی اونٹوں پر پالکیاں تھیں جن کے پردے گرے ہوئے تھے۔ رضیہ خاتون اور شمس النساء کا اونٹ سب سے آگے تھا۔ رضیہ خاتون کی خادمہ بھی ساتھ تھیں۔ رات کو راستے میں ایک جگہ قیام بھی کرنا تھا۔ عز الدین کو موصل پہنچنے کی جلدی تھی، اس لیے اس نے قافلے کا سربراہ مقرر کیا۔ خود قیام کیے بغیر اپنے چند ایک محافظوں اور 2-3 مشیروں کے ساتھ سفر جاری رکھا۔ عامر بن عثمان کو قافلے کے ساتھ رہنے دیا گیا۔ سورج غروب ہوتے ہی خیمے نصب کر دیے گئے۔ رضیہ خاتون کا خیمہ ان خیموں سے بہت دور نصب کیا گیا جن میں رات حرم کی لڑکیوں کو رہنا تھا۔ عز الدین نے خاص طور پر حکم دیا تھا کہ رضیہ خاتون اور شمس النساء کو حرم کے خیموں سے دور رکھا جائے۔ قیام کی جگہ سرسبز اور چٹانی تھی، چٹانوں پر بھی سبزہ تھا۔ ہری بھری جھاڑیوں کی بہتات تھی۔ رات کو عامر بن عثمان مشعلوں کی روشنی میں حفاظتی انتظامات دیکھتا پھر رہا تھا۔ ان دنوں وہاں کوئی خطرہ نہیں تھا، کہیں بھی لڑائی نہیں ہو رہی تھی۔ سلطان ایوبی مصر میں تھا اور صلیبی کہیں دور بیٹھے سلطان ایوبی کی اگلی چال کے انتظار میں تیاریاں کر رہے تھے۔ پھر بھی عامر کا یہ فرض تھا کہ خیمہ گاہ اور جانوروں کے ارد گرد گشت کا انتظام کرتا۔ وہ حرم کے خیموں سے ذرا دور گھوم رہا تھا۔ اس وقت وہ اکیلا تھا۔ خیموں سے کچھ اور دور گیا تو اسے اپنے سامنے ایک سایہ کھڑا نظر آیا۔ اس نے ایک جگہ جا کر گھوڑا روک لیا۔ میں نے تمہیں اندھیرے میں اتنی دور سے پہچان لیا ہے، تم قریب آ کر بھی مجھے نہیں پہچانتے۔ یہ انوشی کی آواز تھی۔ عامر بن عثمان نے آواز کو پہچان کر کہا، مجھے بہت کام کرنا ہے۔ اتنی وسیع خیمہ گاہ اور اتنے سارے جانوروں کی حفاظت کا انتظام میرے ذمہ ہے، مجھے مت روکو۔ انوشی اس کے گھوڑے کے آگے آ کر لگام پکڑ چکی تھی۔ بولی، گھوڑے سے اترو، آؤ عامر، جن کا تمہیں ڈر تھا وہ موصل چلے گئے ہیں، اتر آؤ۔ عامر گھوڑے سے اترا۔ انوشی نے اسے بازو سے پکڑا اور ذرا اوپر چٹان کی اوٹ میں بٹھا لیا۔ عامر سدائے ہوئے جانور کی طرح کوئی مزاحمت نہیں کر رہا تھا۔ عامر، انوشی نے جذباتی سے لہجے میں کہا، تم مجھے بدکار اور شیطان لڑکی سمجھ کر مجھ سے بھاگتے پھر رہے ہو۔ مجھے معلوم ہے کہ تم میری اصلیت سے اچھی طرح واقف ہو۔ تم اپنے آپ کو زاہد اور پارسا سمجھتے ہو۔ تمہیں جوانی اور اتنے دلکش جسم پر بھی بہت ناز ہے۔ تم نے ابھی اس حقیقت پر غور نہیں کیا کہ کسی بھی روز تمہارا جسم خون میں ڈوبی ہوئی لاش بن جائے گا۔ یہ جنگ و جدل کا دور ہے۔ ایک وہ ہیں جو میدان جنگ میں کٹنے اور مرنے کو ترجیح دیتے ہیں، اور ایک وہ ہیں جو قلعے اور محل کے اندر ہی خفیہ طریقے سے قتل کر دیے جاتے ہیں۔ تمہارا انجام ایسا ہی ہو سکتا ہے۔ اپنے مردانہ حسن اور جسم کی دلکشی کو دائمی نہ سمجھو۔ کیا تم مجھے قتل کی دھمکی دے رہی ہو؟ عامر نے انوشی سے پوچھا۔ نہیں، انوشی نے جواب دیا، میں تمہیں یہ بتانے کی کوشش کر رہی ہوں کہ تمہیں اگر یہ خیال ہے کہ میں تمہاری خوبصورتی اور تمہارے جسم پر مرتی ہوں تو یہ خیال دل سے نکال دو۔ میں جسمانی عیاشی کا مجسم ذریعہ ہوں۔
مگر میں جسمانی لذت سے بیزار ہوں۔ انسان کتنا ہی پتھر کیوں نہ بن جائے، دل کو بھی پتھر ہی کیوں نہ سمجھ لے، دل پتھر نہیں بن سکتا، روح مرجھا جاتی ہے، مرتی نہیں۔ دل اور روح کو وہ محبت زندہ رکھتی ہے جس کا تعلق جسم کے ساتھ نہیں ہوتا۔ مجھے اور زیادہ غور سے دیکھو، میرا حسن اور اس کا طلسم دیکھو۔ میں گناہ کرتی ہوں اور دوسروں کو گناہوں کی ترغیب دیتی ہوں۔ مجھے لوگ شہزادی نہیں پری کہتے ہیں۔ تمہارے بادشاہ اور امراء میرے قدموں میں ایمان اور اپنا سر رکھ دیتے ہیں، مگر میں ایک ایسی تشنگی سے دوچار رہی جسے میں کبھی بھی نہیں سمجھ سکی۔ تمہیں دیکھا تو تم مجھے اچھے لگے۔ میں پہلی بار جب تمہارے قریب آئی تو میری نیت صاف نہیں تھی۔ تم نے جب مجھے ٹال دیا اور اس کے بعد بڑے اچھے لفظوں میں دھتکار دیا تو مجھے معلوم ہو گیا کہ وہ تشنگی کیا ہے جو مجھے پریشان کیے ہوئے تھی۔ میں تمہیں دل کی گہرائیوں سے چاہنے لگی ہوں۔ یہ تمہاری خلوت کا نہیں، سیرت کا اثر تھا، اور یہ اثر ایسا تھا جس نے میرے دل میں ان سب کے خلاف نفرت پیدا کی جو مجھے عیاشی کا کھلونا سمجھتے ہیں، جو اپنا ایمان اور اپنا قومی وقار میرے ہاتھ سے لیے ہوئے شراب کے پیالے میں ڈبو دیتے ہیں۔